ہم نے طلاق کے مسائل کی ایک سیریز جو شروع کی ہے، آج اس کا پارٹ 2 ہے. یعنی اس سے پچھلی ویڈیو میں پارٹ 1 میں ہم نے ایک طلاق کی تعریف اور اس کی مختلف اقسام کو ذکر کیا تھا کہ صریح ہوتی ہے اور بائن ہوتی ہے. یہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ طلاق دینے والے نے لفظ کون سا استعمال کیا. اب یہاں طلاق کی مزید اقسام کا بیان آج ہمارا مقصد ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس نے کس طرح طلاق دی ہے، طرح کیا ہے، یعنی طریقہ کار اس نے کیا کیا ہے. یہ مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں، جس میں بعض طریقہ کار ایسے ہیں جس کی شریعت نے تعلیم دی ہے کہ اس طرح سے کرو. اس اعتبار سے جو ہے وہ 2 قسمیں بنتی ہیں شریعت کی تعلیم کے مطابق. اور اگر شریعت کی تعلیم کے خلاف جا کے طلاق دے گا تب بھی طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن پھر وہ بھی ایک نئی قسم بن جائے گی کہ یہ جو شریعت نے طریقہ کار مقرر فرمایا تھا اس کی خلاف ورزی کی ہے. تو اب دیکھیں یہاں پر 3 نام لکھے ہیں، احسن، حسن اور بدعی. یہ حسن اور احسن یہ شریعت نے طریقہ کار بتایا ہے. تھوڑا سا ان میں فرق ہوتا ہے، وہ ہم جب اس کی مزید وضاحت کریں گے تو اس وقت اس کو ڈسکس کر لیں گے. لیکن سر دست اس وقت فوری طور پر جو چیز ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس کی بھی تعلیم شریعت نے دی ہے، یہ طریقہ کار بھی شریعت نے بتایا. اور ظاہر ہے کہ جب 2 نام ہیں تو دونوں میں کچھ نہ کچھ دیر مسٹ بی سم ڈفرینس بٹوین دیم، کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا، ورنہ تو وہ ایک ہی نام ہوتا، ایک ہی قسم ہوتی. تو بہرحال یہ دونوں جائز طریقے ہیں، احسن اور حسن. احسن جو ہے وہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، ایڈجیکٹو ہے اور کمپیریٹیو ڈگری ہے، تو یہ بہتر اور یہ اچھا. اور یہ بدعی جو ہے یہ ان دونوں کے خلاف ورزی کرنے پر جو طلاق دی جاتی ہے، شریعت کے خلاف بیان کردہ طریقے کے خلاف جو طلاق دی جاتی ہے اس کو بدعی کہتے ہیں. اس کی پھر مختلف صورتیں ہوں گی، وہ انشاءاللہ اپنے وقت پر بیان ہوں گی. تو 3 قسمیں ہیں، احسن سب سے بہتر طریقہ، حسن یہ بھی شریعت کی تعلیم کے مطابق ہے لیکن اس سے یہ بیسٹ ہے، یہ اس سے کم ہے لیکن جائز ہے. اور بدعی یہ غیر شرعی طریقہ ہے، اس میں بندہ گناہ گار بھی ہوتا ہے. تعداد کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ شریعت کی تعلیم تعداد کے اعتبار سے کیا ہے، ویسے تو کل اختیار 3 طلاقوں کا شوہر کو ہوتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینی ہے. لہٰذا ایک وقت میں ایک سے زائد طلاقیں دینا بدعت ہے اور گناہ ہے، شرعی تعلیم کے خلاف ہے. لہٰذا گناہ ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اسے چاہیے کہ یہ توبہ کرے. تو بعض اوقات لوگ جانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے غلطی کرتے ہیں. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. بھائی آپ کو سیکھنا چاہیے تھا، نہیں سیکھا تو لا علمی عذر نہیں ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا. اس طرح آدمی نہیں چھوٹ سکتا. تو اسے چاہیے کہ یہ توبہ کرے، گناہ گار ضرور ہوگا. تو ایک وقت میں ایک طلاق، یہاں وقت سے کیا مراد ہے اس کی مزید وضاحت ہو جائے گی کہ حالتیں مختلف ہوتی ہیں. عورتیں منکوحہ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے، اس کو جس حالت میں بھی آپ طلاق دینے کی شریعت اجازت دیتی ہے اس حالت میں ایک وقت میں ایک حالت میں ایک بار ایک طلاق دی جائے گی، اس سے زیادہ طلاق دینا جائز نہیں ہوتا. یہاں اس میں یہ بتایا گیا ہے مزید آگے کہ منکوحہ جو بیوی ہے جس سے نکاح ہوا وہ مختلف اقسام کی ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ نکاح ہوا ہے اور اس سے ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوا، ایسی عورت کو موطوعہ کہتے ہیں جس سے تعلق قائم ہو جائے. اور غیر لگا دیا تو اس کا مطلب جس سے جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا اس کو غیر موطوعہ کہتے ہیں. تو ایک منکوحہ وہ ہے کہ جس سے نکاح تو ہو گیا ہے لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور ازدواجی تعلق، جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، تو غیر موطوعہ ہے. اس کو ہر حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے، پاکی کے ایام میں بھی دے سکتے ہیں اور حالت حیض میں بھی اس کو طلاق دی جا سکتی ہے. لیکن جب بھی طلاق اس کو دیں گے تو ایک وقت میں ایک بار میں ایک طلاق دیں گے. ایک سے زائد طلاق دینے والا دینا بدعت ہے، شریعت کی خلاف ورزی ہے اور گناہ ہے. ہاں ایک سے زیادہ طلاق دے گا تو پڑ جائے گی، طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا. تو یہ پہلی عورت ہو گئی جس کو ہر حالت میں پاکی کے ایام میں، طہر یعنی پاکی کے ایام میں اور حالت حیض میں بھی طلاق دے سکتے ہیں. دوسری عورت جو ہے وہ موطوعہ ہے جس سے نکاح کے بعد جسمانی تعلق قائم ہوا لیکن وہ حاملہ نہیں ہے فی الحال اور اسے حیض آتا ہے، ذوات الحیض میں سے ہے. تو ایسی عورت کو طلاق کب دے سکتے ہیں، ٹائمنگ کیا ہے، اس کا وقت کیا ہے، حالت کیا ہے؟ ایسے پاکی کے ایام میں، ایسے طہر میں طلاق دینا جائز ہے جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو. تو یہاں 2 چیزیں ہو گئیں کہ اس کو حالت حیض میں طلاق نہیں دے سکتے
یہاں یہ تھا کہ حالت طہر اور حالت حیض دونوں میں طلاق دے سکتے تھے، اس لیے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ یہاں رخصتی ہو گئی، جسمانی تعلق بھی قائم ہو گیا اور اسے حیض بھی آتا ہے، تو ایسی عورت کو پاکی کے ایام میں طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن پاکی کے بھی وہ ایام کہ جس میں شوہر نے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو۔ تو اگر کسی شخص نے کسی اپنی زوجہ کے پاکی کے ایام میں اس ازدواجی تعلق قائم کر لیا ہے، تو اب ان پاکی کے ایام میں طلاق دینا جائز نہیں ہوگا، گناہگار ہوگا۔ طلاق پڑ جائے گی بہرحال، لیکن ظاہر ہے کہ پھر وہ اس غیر شرعی طریقے میں آئے گا کہ شریعت نے منع کیا تھا اور منع کرنے کے باوجود طلاق دے رہا ہے، تو طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن گناہگار ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایسی خاتون زوجہ کے جس سے نکاح کے بعد تعلق جسمانی قائم ہو چکا، اسے حیض آتا ہے، تو اس کو ایسے طہر میں، ایسے پاکی کے دنوں میں طلاق دینا کہ جس میں شوہر نے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو، جائز ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ اس کو حیض میں طلاق نہیں دے سکتے۔ دوسرا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکی کے بھی دنوں میں، ان دنوں میں طلاق نہیں دے سکتے جس میں تعلق قائم کر لیا، تو حیض میں طلاق نہیں دے سکتے مطلقاً، اور پاکی، ایسے پاکی کے ایام جس میں شوہر نے ازدواجی تعلق قائم کر لیا، اب اس پاکی کے ایام میں طلاق نہیں دے سکتے، بلکہ اس کے بعد حیض آئے گا۔ حیض کے بعد جب پاکی کے ایام آئیں گے تو ازدواجی تعلق سے پہلے چاہے تو طلاق دے سکتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال۔ اس کے بعد تیسری خاتون جو ہوتی ہے وہ موطوعہ حاملہ ہے، جس سے ازدواجی تعلق قائم ہوا اور وہ حاملہ ہے، تو اس کو ازدواجی تعلق قائم، اس کو حیض تو آتا نہیں ہے، تو اس کے لیے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ حالت حیض، تو یہ جب تک حاملہ ہے حیض نہیں آئے گا، بلکہ حاملہ کو جو بلیڈنگ ہوتی بھی ہے تھوڑی بہت کبھی کسی وجہ سے، تو وہ استحاضہ کا خون کہلاتا ہے، بیماری کی وجہ سے جاری ہونے والا خون۔ تو بہرحال یہ موطوعہ حاملہ، یعنی جس سے جسمانی تعلق قائم ہوا اور وہ حاملہ ہے، اس سے ازدواجی تعلق قائم کرنے کے باوجود طلاق اگر شوہر دے گا تو یہ طلاق دینا جائز ہوتا ہے۔ ان دو طریقوں میں سے کسی طریقے سے دے گا تو یہ وقت کے اعتبار سے یہ جائز ہوگا، اس ازدواجی تعلق کے بعد بھی طلاق دے سکتے۔ تو یہاں تو رخصتی ہی نہیں ہوئی، جسمانی تعلق کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو ہر حالت میں دے رہے ہیں۔ یہاں جسمانی تعلق قائم ہو گیا ہے، لیکن یہ قید لگا رہے ہیں کہ طلاق دینی ہے تو ایسے پاکی کے ایام میں دو جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو، اور حیض میں تو دے ہی نہیں سکتے۔ اور یہاں پر حیض تو آتا ہی نہیں ہے اور جسمانی تعلق کے باوجود طلاق دینا جائز ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں حاملہ ہے اس کو طلاق ہو جائے گی، جی بھائی ہو جائے گی واقع۔ اور چوتھی عورت ہوتی ہے موطوعہ غیر حاملہ، یہاں تک تو یہ سیم ہے جیسے نابالغہ اور عائسہ، یعنی ان کے حاملہ ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے۔ تو ایسی عورت جو ہے، یا یوں کہہ لیں کہ غیر حاملہ ویسے اضافی طور پر لکھ دیا کہ موطوعہ یعنی جس سے جسمانی تعلق قائم ہوا ہو، وہ نابالغہ ہو یا عائسہ ہو، یعنی 55 سال کی عمر کو کراس کر چکی ہو، جس کو حیض آنا بند ہو گیا ہو، تو اس کو عائسہ کہا جاتا ہے۔ تو ایسی عورت جو ہے اس کو تعلق قائم کرنے کے باوجود طلاق دی جا سکتی ہے۔ تو یہاں بھی حیض کا سوال پیدا نہیں ہوتا، یہاں بھی حیض کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو حیض کی تو بات ہی نہیں کرنی ہے کہ ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ اب رہے پاکی کے ایام، پاکی کے ایام ہی ہیں، حیض تو آتا ہی نہیں ہے، پھر ازدواجی تعلق کی کوئی کنڈیشن ہے یا نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ ان کو ہر حالت میں طلاق دی جا سکتی ہے، ازدواجی تعلق قائم کرنے کے بغیر بھی اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کے ساتھ بھی۔ اب دوبارہ اگر اس کو دیکھیں گے تو یہ پہلی وہ عورت ہے جس کی سے نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، یعنی جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا، اس کو پاکی کے ایام اور حیض دونوں میں طلاق دے سکتے ہیں۔ رخصتی ہو گئی، تعلق قائم ہو گیا، اسے حیض آتا ہے، تو ایسے پاکی کے ایام میں طلاق دیں گے کہ جس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، اور حیض میں تو دے ہی نہیں سکتے۔ تو طہر کی بھی دو قسمیں کر لیں، ایسا طہر جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو اس میں جائز ہے، اور یہاں حیض تو اس کو آتا ہی نہیں ہے اور ازدواجی تعلق قائم کرنے کے باوجود اس کو طلاق دینا جائز ہوتا ہے۔ اور بات وہی ہے کہ جہاں کہہ رہے ہیں کہ دے سکتے ہیں، وہاں تعداد کتنی، اسی چیز کو رکھیں گے پیش نظر کہ ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے گی تو وہ احسن بنے گی شریعت کے مطابق، یا حسن بنے گی یہ بھی شریعت کے مطابق، یا اگر زیادہ دی یا کچھ اور کرنے کی کوشش کی، جیسے اس کی تفصیل مزید آئے گی، تعداد کے علاوہ بھی بدعت طلاق بنتی ہے، تو پھر یہ بدعت بنے گی، طلاق ضرور واقع ہوگی، لیکن شوہر طلاق دینے والا گناہگار ہوگا۔